बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। इमरान खान साहब के बेटे और जुल्फी बुखारी ये एक टीम बनाकर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में इमरान खान साहब के लिए आवाज़ उठाने के लिए पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हैं उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए गए, और उसके बाद पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया ने और दीगर कुछ लोगों ने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि वो पाकिस्तान से GSP प्लस स्टेटस छीनना चाहते हैं। पहले आप समझ लें GSP प्लस जो स्टेटस है ये है क्या? ये है जी, पाकिस्तान को यूरोपीय मंडियों तक रसाई है और उसमें पाकिस्तान को जो है वो टैक्स टैरिफ वगैरह नहीं पड़ते। तो ये एक सहूलत है जो पाकिस्तानियों को वहां मिलती है। इस सहूलत के बदले में पाकिस्तान ने कुछ गारंटी दी थी, लगभग 27 गारंटीज जो पाकिस्तान ने दी हैं कि ये चीजें हम पाकिस्तान में नहीं करेंगे, यानी इलेक्शन साफ शफाफ करवाया करेंगे। बहुत सारी इंसानी हकूक के हवाले से चीजें होती हैं, ज्यादातर अकलियतों के हवाले से होती हैं, पिसे हुए तबकात के हवाले से होती हैं, खवातीन के हवाले से होती हैं, कैदियों के भी हकूक होते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिन पे पाकिस्तान ने गारंटी दी हुई थी। अब ये दावा किया जा रहा है, चले मैं आपको खबर बता देता हूं कि एक्चुअली वहां पे हुआ क्या। एक तो जो कासिम खान ने बाद में ट्वीट किया और ट्वीट करके बताया, आज मुझे अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 47 रुकन ममालिक से मुखातिब होने का एजाज हासिल हुआ, जहां मैंने अपने वालिद इमरान खान और पाकिस्तान के तमाम सियासी कैदियों की फौरी रिहाई की अपील की। इसके साथ साथ मैं एक बात बिल्कुल वाज़ेह कर देना चाहता हूं, अपने वालिद की तरह मैं भी GSP प्लस स्टेटस बरकरार रखने की भरपूर हमायत करता हूं। सारा प्रोपेगेंडा ही वार दिया उसने, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम को उनके हुक्मरानों के फैसलों की सजा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तानी हुकूमत को उन 27 आलमी मुआहिदों की मुकम्मल पासदारी करनी चाहिए जिनका उसने वादा किया था, जिनमें शहरी और सियासी हकूक और तशद्दुद के खिलाफ आलमी कन्वेंशन भी शामिल हैं। ये है जी क्लैरिटी। वो ये नहीं कह रहे कि GSP प्लस स्टेटस पाकिस्तान से ले लो, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि GSP प्लस स्टेटस जो पाकिस्तान को दिया गया है उसके बदले में पाकिस्तान ने कुछ गारंटीज दी थी कि वो ये काम नहीं करेगा। तो पाकिस्तान वो काम कर रहा है, पाकिस्तान को वो काम करने से रोका जाए। जो वीडियो लगाई गई है कासिम खान की, उसमें उसने कहीं भी ये बात नहीं की, बल्कि जुल्फी बुखारी से बात हुई, वो तो ये कह रहे थे कि GSP प्लस स्टेटस रहेगा तो हम पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालेंगे ना कि इंसानी हकूक की पामालियां ना करें। जब ये स्टेटस नहीं होगा तो फिर दबाव कैसे डाला जाएगा कि इंसानी हकूक की पामालियां ना करे। अब कासिम खान ने वहां क्या कहा, मेरे वालिद इमरान खान तकरीबन 1000 दिनों से कैद में। वो एक ऐसे निजाम का बुनियादी निशाना है जो इख्तलाफ राय को सियासी इख्तलाफ नहीं बल्कि एक संगीन जुर्म समझता है, जिसे कुचल देना चाहिए। मैंने अपने वालिद को 3 साल से ज्यादा अरसे से नहीं देखा। उन्हें तन्हाई की कैद में रखा गया है, एक ऐसी चक्की में जो सजाए मौत के कैदियों के लिए बनाई गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने खबरदार किया है कि ये गैर इंसानी हालात तशद्दुद के जुमरे में आते हैं। ये महज गफलत नहीं बल्कि एक सोचा समझा जुल्म है, जिसका मकसद एक इंसान की इज्जत नफ्स को छीन लेना है। ये इमरान खान के बेटे ने कहा। कासिम खान ने कहा, मैं और मेरा भाई सियासी लोग नहीं हैं, हम कभी भी इस तरह के इदारों के सामने नहीं आना चाहते थे, लेकिन मेरे वालिद की जिंदगी का तकाजा है कि अब हम कदम उठाएं। हम इस वक्त खामोश तमाशाई बनकर नहीं रह सकते जब हमारे वालिद की सेहत बिगड़ रही है और उन्हें हमसे दूर रखा गया है। ये जनाब कासिम खान ने बातचीत की है। फिर एक और कासिम खान ने बात की थी इससे पहले, उसने कहा जी लोग कहते हैं कि क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा कि इमरान खान डील करके इंग्लैंड आ जाए। मैं जानता हूं कि वो दीगर सियासी कैदियों को जेल में छोड़कर आए तो अपनी नजरों में खड़े नहीं हो पाएंगे, अब वो इस तरह जी नहीं सकेंगे। इससे पहले उन्होंने कहा था कि हमारा वालिद टूटेगा नहीं, हार नहीं मानेगा। तो इमरान खान के बेटे भी जानते हैं कि उनका वालिद क्या है, ये है हकीकत। तो बिला वजह का प्रोपेगेंडा इधर की उठा उधर ख्वाजा आसिफ जैसे लोग वो लग जाते हैं कि जनाब ये कर दिया वो कर दिया। भाई एक तो पढ़े लिखे नहीं है ना, वो अंग्रेजी के अंदर उसने तकरीर की है, उसको निकाल के उसको ट्रांसलेट कर दें। कहां पे वो कह रहा है कि जनाब GSP प्लस स्टेटस को पाकिस्तान के लिए खत्म कर दो, कहां कह रहा है वो कह रहा है जी मैं तो इसका हामी हूं जैसे मेरा वालिद हामी है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान ने जो इंटरनेशनल गारंटियां दी हैं कि जुल्म और जबर नहीं करेगा, वो गारंटियां तो पूरी करे ना, पाकिस्तान से आती है, और जुल्म तो बंद करे पाकिस्तान में। और ये तो एक हर इंसान को कहना चाहिए, हर सहाफी को कहना चाहिए, हर सियासतदान को कहना चाहिए। बहरहाल आलिया हमजा साहब को भी लाहौर से गिरफ्तार कर दिया गया। जुल्म के ऊपर जुल्म हो रहा है। आलिया हमजा आप सब जानते हैं कि बड़ी शानदार पॉलिटिकल वर्कर है, बड़ा साफ शफाफ उनका करियर है। कोई शरीफ खानदान की तरह उन्होंने लुटमार नहीं की हुई, कोई मरियम नवाज की तरह वो झूठ नहीं बोलती, कोई उन्होंने 2 नंबरी करके अब सियासत के अंदर नहीं आई। तो मौरूसी सियासत में कोई बाप की तरफ से, कोई माँ की तरफ से उनको सियासत नहीं मिली, कोई नाने दादे की तरफ से नहीं मिली। उन्होंने ग्राउंड पे मेहनत करके, दिन रात एक करके, बड़ी कोशिशें करके, लोगों के काम आकर और एक पॉलिटिकल वर्कर की तरह उन्होंने अपनी जगह बनाई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में उन्होंने एक मुकाम हासिल किया। MNA भी रही हैं। तो अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मामला क्या, वही जाली मुकदमा 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है। कोई सबूत आज तक इमरान खान साहब के बकौल वो ला ही सके इस नौयत का जिसके ऊपर कोई माफी मांगे।
یا جس کے اوپر ثابت کیا جا سکے. وہ ججز بھی بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کیسے سزا دیں, لیکن ان کے اوپر دباؤ اتنا ہوتا ہے, بیچاروں کو سزا دینی پڑ جاتی ہے. اب 10 سال سزا ہے, انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا. یہ ہے جی پاکستان کا جو کڑدم تنظیموں کے ایسے لوگ جو 4 شیڈول میں رہے ہیں, جنہوں نے ظلم اور جبر کے اندر ان کے ریکارڈ ہے, ان کو بٹھا کے اسٹیبلشمنٹ پریس کانفرنسیں کروا رہی ہے. شیعہ سنی فساد ہو رہا ہے بڑا چڑھا کے, یعنی ان کو لا کر بٹھا کے ان سے پریس کانفرنسیں کروائی جا رہی ہیں. اسٹیبلشمنٹ ان کو پروموٹ کر رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کا ڈیجیٹل میڈیا ان کو پروموٹ کر رہا ہے. اور دوسری طرف ایک پولیٹیکل خاتون, ایک محنتی پولیٹیکل خاتون جو عوامی سیاست کرتی ہے, جو اثاثہ ہوتے ہیں کسی بھی ملک کا, ان کو پکڑ کے 10 سال جیل میں ڈال. یہ ہے پاکستان کا مستقبل, اور یہ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. ناظرین اب آ جائیں ذرا عالمی خبروں کی طرف. امریکی سفیر شہباز شریف, ڈونلڈ ٹرمپ کا نمائندہ شہباز شریف, سلوٹ مارنے والا شہباز شریف, ڈونلڈ ٹرمپ کو دنیا کا مسیحا کہنے والا شہباز شریف. شہباز شریف نے ہمت کی اور ایران کو توہین آمیز 15 شرائط پہنچا دی جو امریکہ چاہ رہا تھا کہ پہنچائی جائے. ایران نے ساتھ ہی انکار کر دیا, اور ایران کے ساتھ جو انہوں نے انکار کیا, انکار کے ساتھ انہیں 5 شرائط ان کے ہاتھ میں تھما دی کہ جناب ہمیں منظور نہیں ہے, ہماری یہ 5 شرائط ہم آپ کو دے رہے ہیں, یہ امریکہ تک پہنچا دیں. یہ ایران نے کیا. دیکھیں ایران بار بار ایک بات کہتا ہے, وہ کہتا ہے جی ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے, ہم ڈونلڈ ٹرمپ پہ اعتبار نہیں کر سکتے. 9 مہینوں میں ہمارے اوپر 2 حملے کیے گئے, اور 2 مرتبہ ہم پہ جنگ مسلط کی گئی, اور اس وقت حملے کیے گئے جب ہم مذاکرات کر رہے تھے اور بات چیت کسی منطقی انجام کی طرف جا رہی تھی, تو ایک دم ہمارے اوپر اٹیک کر دیا جاتا ہے. تو 2 مرتبہ دھوکہ ہوا, ہم بار بار دھوکہ کھانا نہیں چاہتے. اب جو ایران نے شرائط بھجوائی ہیں, ایک تو ایران نے کہا جی کہ جنگ بندی جو ہے وہ ایران کی خواہش کے مطابق ہوگی, اور جنگ بندی کی کوئی فوری امکان بھی انہوں نے کہا نہیں ہے, اور جنگ کا خاتمہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ ایران کی شرائط جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی, اور ہم اپنی کارروائیاں جاری رکھیں گے. اب 5 شرائط ذرا آپ سن لیں جو انہوں نے کی ہیں. نمبر 1, ایران پر حملے اور ٹارگیٹڈ کلنگ جو فوری طور پہ بند کی جائے, یعنی جو لیڈرز کو قتل کر دیا جاتا ہے, سائنسدانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے, اہم لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے, اور جو حملے کیے جاتے ہیں فوری طور پہ بند کیے جائیں. پہلا مطالبہ. دوسرا, مستقبل میں کسی بھی حملے اور جارحیت کے نہ ہونے کی ٹھوس ضمانت دی جائے کہ آئندہ کوئی حملہ نہیں ہوگا. نمبر 3, جنگ سے ایران میں ہونے والے نقصانات کا ازالہ بصورت معاوضہ کیا جائے, نکالو ہمارے نقصان کے پیسے. یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں, یہ ان کا ایک مطالبہ ہے. نمبر 4, مشرق وسطیٰ میں ایران کے اتحادی یا حمایت یافتہ گروہوں کے خلاف فوجی کارروائیوں کو بھی بند کیا جائے, یعنی حزب اللہ کے خلاف جو کیا جاتا ہے, حماس کے خلاف جو کیا جاتا ہے, ان کے ساتھ جو لڑائی ہو رہی ہے وہ کارروائیاں بھی بند کروائی جائیں. نمبر 5, آبنائے ہرمز پر ایران کے اختیار کو تسلیم کیا جائے. یعنی اب اس کے حوالے سے تو ایرانی فوجی ترجمان بھی کہہ رہے ہیں, باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اب پہلے جیسی نہیں رہے گی آبنائے ہرمز, یہ اب تبدیل ہو جائے گی جنگ کے بعد. جنگ ختم ہو گئی تو اس کا کوئی اور معاملہ ہوگا. ایران کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ اس جگہ کو کنٹرول کر کے ایران روزانہ بہت پیسے بنا سکتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم سالانہ اس سے 100 ارب ڈالر بنا سکتے ہیں. اتنا پیسہ کیسے کما سکتے ہیں؟ کچھ دعوے یہ کیے جا رہے ہیں کہ 2 ملین ڈالر تک ایران وصول کر سکتا ہے یہاں سے گزرنے والے جہازوں سے. جو مریم نواز کی خواہش ہے, عاصم منیر صاحب کی خواہش ہے کہ پی ٹی آئی کو بالکل کچل کے رکھ دیا جائے, کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہ ہو, وہ جمود توڑا ہے. ایسا اگر کچھ گنڈا پور صاحب کر پاتے تو بہت بہتر ہوتا, لیکن گنڈا پور صاحب لاہور نہیں آئے, بلکہ جب آئے تو ایک فارم ہاؤس پہ آئے اور وہاں سے واپس چلے گئے. تو انہوں نے وہ موقع ضائع کیا جو انہیں اللہ رب العزت نے دیا تھا اور عمران خان صاحب نے دیا تھا. لیکن سہیل آفریدی نے لاہور آنے کا ایک بہترین فیصلہ کیا, اور پھر لاہور آنے کے بعد وہ چپ کر کے بیٹھے نہیں, انہوں نے ایک دن میں 1 درجن سے زیادہ جگہوں پہ وزٹ کیے, لوگوں کے گھروں میں گئے, کارکنوں کو موٹیویٹ کیا, سڑکوں پہ, گلیوں میں, ہر جگہ پہ وہ کارکنوں کو ملے. وہ جس علاقے میں جاتے رہے وہاں پہ علاقہ بند ہوتا رہا. پولیس کو جیسی اطلاع ملتی پولیس کی دوڑیں لگ جاتی, فوری طور پہ پولیس آگے بڑھتی, یہ علاقہ بند کرو, وہ علاقہ بند کرو, کارکنوں کا رستہ روکو, لوگوں کو گرفتار کرو. بہت سارے لوگوں پہ مقدمہ درج ہوئے, بہت سارے لوگ گرفتار ہو گئے, بہت سارے لوگوں کے گھروں پہ چھاپے پڑے. کافی بربریت کے باوجود سہیل آفریدی جو کرنے آئے تھے وہ کرنے میں کامیاب ہو گئے. اب جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں کل ملا کر یہ ایک کامیابی کی داستان ہے. تو آدھا کام تو پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں یا جو لاہور کے شہری ہیں انہوں نے کر دیا. وہ نکلے, بڑی تعداد میں نکلے, اور نکلنے کے بعد انہوں نے اپنے ہونے کا ثبوت دیا. انہوں نے بتایا کہ آج بھی عمران خان صاحب لاہور کی سب سے مقبول سیاسی شخصیت ہے, وہ جسے بھی نامزد کریں گے وہ بڑے آرام سے یہاں پہ قومی اسمبلی ہو, صوبائی اسمبلی ہو, یا کوئی بھی الیکشن ہو وہ جیت جائے گا فارم 45 کے مطابق. اب فارم 47 جو ہے وہ ایک نیا طریقہ واردات نکالا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ نے اور الیکشن کمیشن نے مل کر, یہ چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ, تو وہ پھر فارم 47 جاری کر دیتے ہیں. لیکن جب بھی کبھی فارم 45 کے مطابق یعنی ریئل الیکشن ہوگا پاکستان میں تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہی جیتے گی, یہ دکھائی دے رہا ہے.
اب لاہور میں شریفوں نے سب سے زیادہ پیسہ لگانا ہوتا ہے، سب سے زیادہ وسائل یہاں پہ خرچ کرنے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ عہدے یہاں پہ بانٹنے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ توجہ یہاں پہ دینی ہوتی ہے، لیکن اتنا کچھ کرنے کے باوجود آج شریفوں کا نام لینے والا کوئی نہیں. یعنی ابھی تک نواز شریف نہیں نکل سکتا لاہور میں، مریم نواز ایسے نکل کر عوام میں لاہور میں نہیں جا سکتی. سہیل آفریدی خیبر پختونخوا سے چلتا ہے، کچھ عرصہ پہلے تک خیبر پختونخوا میں بھی کوئی نہیں جانتا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا کہ سہیل آفریدی کون ہے. وہ ایک نارمل ایم پی اے تھا، پھر وہ منسٹر بنا اور عمران خان صاحب نے اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا. اب جب وہ وزیر اعلیٰ بنا تو پنجاب کے لوگ تو اس کو نہیں جانتے، پنجاب کے لوگوں کو تو پتا بھی نہیں ہے کہ سہیل آفریدی کون ہے، اس کا قبیلہ کیا ہے، اس کا حسب نسب کیا ہے، کچھ بھی نہیں پتا. لیکن پنجاب کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ عمران خان کا نامزد کردہ آدمی ہے. عمران خان جس کو بھی نامزد کرے گا وہ جب بھی پنجاب میں آئے گا، لاہور میں آئے گا، لوگ ایسے ہی عزت کریں گے. تو آدھا کام جو ہے وہ تو لوگوں نے کر دیا اور باقی کا آدھا کام ٹک ٹاکروں نے کر دیا. یہ ذہنی مریض ہے ٹک ٹاکر سارے پنجاب کے اندر جو ہیں، یہ چند سہیلیوں کو اکٹھا کر کے ان کی حکومت بنا دی گئی ہے اور ایک جعلی سرکار بنا دی گئی ہے. نواز شریف اور عاصم منیر صاحب کا گٹھ جوڑ ہے، اس کے نتیجے میں نواز شریف کی بیٹی آ کر وزیر اعلیٰ بن گئی. مینڈیٹ بھی نہیں تھا اس کے بعد، پھر بھی لا کے اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا. یہ اپنی سیٹ بھی مہر شرافت سے ہار گئی تھی، اس کے باوجود یہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دی گئی. بن تو نہیں سکتی کبھی بھی، یعنی یہ عورت اگر کوئی 50 دفعہ بھی الیکشن لڑے تو یہ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتی پنجاب کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب مینڈیٹ ان کے پاس آنا ہی نہیں ہے. جو گند انہوں نے مار دی ہے نا پاکستان کی اور پنجاب کی عوام کے ساتھ، جو ظلم اور زیادتی کر دی ہے، نہ کبھی ان کو کسان ووٹ دے گا، نہ کبھی مزدور ووٹ دے گا، نہ کوئی محنت کش انہیں ووٹ دے گا، نہ کوئی طالب علم انہیں ووٹ دے گا، نہ کوئی استاد انہیں ووٹ دے گا، نہ کوئی بیچارہ سرکاری ملازم انہیں ووٹ دے گا. انہیں ووٹ اب کوئی نہیں دیتا. جو کچھ انہوں نے پنجاب کی عوام کے ساتھ کر دیا ہے، اور غریب تو ویسے ہی انہوں نے کچل دیا ہے، تو ووٹوں والی طرف سے تو ان کو نہ ہے. ہاں جب تک ان کو کوئی فیلڈ مارشل ان کا واقف بن جائے، کوئی آرمی چیف ان کا واقف بن جائے، کوئی بوٹ شوٹ ان کو مل جائے پالش کرنے کے لیے، اور اس پالش کے نتیجے میں یہ حکومت میں آ جائے تو وہ ایک الگ بات ہے. بہرحال آدھا کام عوام نے کر دیا، آدھا کام پنجاب کی حکومت نے کر دیا اور کام پورا ہو گیا. جو کام کرنے کے لیے سہیل آفریدی آئے تھے، اور سہیل آفریدی کو بھی شاباش ملنی چاہیے کہ عمران خان صاحب نے ایک ٹھیک آدمی کو چنا، اور جس آدمی کو وہ لے کر آئے اس نے کم سے کم پنجاب کو ایک مرتبہ جھنجھوڑا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب کی جو سیاسی قیادت ہے، یہاں کے ایم این ایز، ایم پی ایز، یہاں کے ٹکٹ ہولڈرز، یہ سارے لوگ اب کس طرح اس سارے معاملے کو کیش کرتے ہیں. یہ جو ایک تھوڑی سی تحریک پیدا ہوئی ہے، اس تحریک کو بڑی تحریک میں کنورٹ کیسے کرتے ہیں، یہ آنے والے دنوں میں پتا چلے گا. اچھا ناظرین، عمر چیمہ کے گھر جانے کی کوشش کی سہیل آفریدی نے. یہ بتایا سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہ جناب سہیل آفریدی صاحب کو جانا تھا عمر چیمہ صاحب کے گھر، لیکن کیونکہ عمر چیمہ صاحب کا گھر جو ہے وہ چھاونی میں ہے، کنٹونمنٹ میں، تو کنٹونمنٹ میں جناب انہیں روک دیا گیا، انہیں نہیں جانے دیا گیا. تو اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہم آج دوبارہ جانے کی کوشش کریں گے. لیکن کل انہوں نے جانا چاہا تو چھاونی کے اندر گھر ہے کنٹونمنٹ میں، تو کنٹونمنٹ کو پاکستان سے باہر تو نہیں ہے نا. وزیر اعلیٰ کنٹونمنٹ میں کیوں نہیں جا سکتا؟ کنٹونمنٹ کسی کے باپ کی جاگیر تو نہیں ہے. کنٹونمنٹ جو ہے وہ ایک چھاونی کا علاقہ ہے، لیکن پاکستان کا حصہ ہے. اب کوئی بھارت میں تھوڑی ہے جہاں پہ ویزا لے کر جانا پڑے گا. تو وزیر اعلیٰ کو وہاں پہ جانا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں جی آج کے دن میں دوبارہ کوشش کریں گے، اور بدسلوکی کی توقع کی جا سکتی ہے کہ ہمارے ساتھ بدسلوکی بھی کی جائے. ویسے اسٹیبلشمنٹ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ایسی گھٹیا حرکتیں نہیں کرنی چاہیے کہ عوام جو ہے وہ کنٹونمنٹ میں داخل نہ ہو، یا عوامی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کنٹونمنٹ میں داخل نہ ہو. جب کنٹونمنٹ کے لوگ پورے پاکستان میں پھر سکتے ہیں تو پاکستانی جو ہے وہ کنٹونمنٹ میں کیوں نہیں جا سکتے؟ یہ کیا بکواس ہے؟ انڈیا کنٹونمنٹ ختم کر رہا ہے اور پاکستان کے اندر جناب کنٹونمنٹ کے اندر عوامی وزیر اعلیٰ نہیں جا سکتا. یہ حالات پیدا کر دیے. وہ سہیل آفریدی فوڈ اسٹریٹ گئے کہ جناب فوڈ اسٹریٹ میں جاؤں گا، وہاں جا کے کھانا کھانا تھا رات کا، اور اس بات کا بڑا خدشہ تھا کیونکہ اندرون شہر میں بہت طاقت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، تو لوگوں نے بہت رش لگا دیا جہاں جہاں سے وہ گزرے. سہیل آفریدی خود رک کے نعرے لگواتے رہے. اب جب وہ فوڈ اسٹریٹ گئے تو ان کے جانے سے پہلے فوڈ اسٹریٹ کی لائٹیں بند کر کے پوری فوڈ اسٹریٹ ہی بند کروا دی. اندازہ کریں یہ نظام کتنا ڈرا ہوا ہے. وہ بھئی ایک بندہ کھانا کھانے جا رہا ہے، وہاں بے شمار لائٹیں لگائی گئی ہیں، وہ رات کو جاگنے والا ماحول ہے. ایک مہمان وزیر اعلیٰ آیا اور اگر وہ فوڈ اسٹریٹ میں جا کے کھانا کھا لے گا تو آپ کو تو چاہیے تھا اسپیشل اہتمام کرتے، وہاں سیکورٹی کا بندوبست کرتے، وہاں پہ زیادہ لائٹیں جلاتے، وہاں کے ہوٹل والوں کو کہتے کہ اگر تاخیر بھی ہو